الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی واللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اتوار کے اور سوموار کے درمیانی رات ہے یہاں اس ملک کے مطابق، لہٰذا میں لیلۃ القدر کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ سے اور حدیث مبارکہ سے میں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانتے ہیں وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس میں آسمان سے زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح جبریل امین ان کی قیادت فرماتے ہیں۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کیوں آتے ہیں؟ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت لے کے زمین پر آتے ہیں۔ آتے کیوں ہیں؟ فرمایا من کل امر سلام، ہر سلامتی والا وہ کام لے کے دنیا میں آتے ہیں۔ اور کب سے کب وہ زمین پر آتے ہیں؟ فرمایا حیا حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے فجر۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا رہا اور جہاد کرتا رہا، رات کو نفلی عبادت کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے وہ جو مجاہد تھا اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بیان فرمایا، تو فرمایا کہ وہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہا۔ اب صحابہ نے یہ سوچا کہ 1000 مہینے جو ہیں وہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں، کسی کی 60 ہے، کسی کی 61 ہے، کسی کی 62 ہے، کسی کی 63 ہے، کسی کی 65 ہے، پھر موت آ جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، ہماری اتنی عمریں نہیں۔ وہ بنی اسرائیل میں جو مجاہد تھا وہ تو ہم سے بڑھ گیا، نیکیوں میں بڑھ گیا وہ، اس لیے انہیں ایک رشک نہیں ہو گیا کہ کاش ہمیں بھی اتنی عمریں ملتی
ہم بھی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھو صحابہ کا شوق دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر کے اب اللہ کے طرف سے وحی کی انتظار کرنے لگے۔ اور حضور کی ایسی بارگاہ ہے، جو روتا ہوا آتا ہے نا، ہنستا ہوا واپس جاتا ہے، جو پریشان آتا ہے وہ خوشحال ہو کے جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار ہوئی کتنے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اب وہی نازل ہوئی، میرے محبوب آپ کے امتی پریشان ہو گئے، لہذا حضرت جبریل امین کو بھیجا، یہ آیات کریمہ دے کے بھیجا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شان نزول کا پہلے بیان فرمایا، لیکن فرمایا اے حضور میرے محبوب کے صحابہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان شریف میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو رات اس رات کو عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اس کو ثواب ملے گا۔ اب صحابہ کو تسکین ہو گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل کیا۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ میں آگے بیان کروں گا، آپ کو علم ہو جائے گا، لیکن لیلۃ القدر میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ ایک اور بھی آیت ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ جو برکت والی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ تو شعبان کی 15ویں تھی۔ اللہ فرماتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو ہم نے قرآن مجید نازل کیا، اس میں رمضان شریف کی جو لیلۃ القدر ہے اس میں نازل کیا۔ اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ آپ اس طرف غور فرمائیں، اس کی تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق کیا ہوگی؟ اس پر محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہ جو شعبان کی 15ویں رات تھی نا، اس میں یہ اعلان ہوا اے فرشتوں ایسا کرو، چونکہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور 7ویں آسمان پر ہے۔ اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پر لے گئے۔ جس رات کو اعلان ہوا نا وہ رات ہے شب برات، شعبان کی 15ویں رات اعلان ہوا۔ یہ ہے جشن نزول قرآن، اعلان کی رات کو وہ شب برات کہتے ہیں۔ اب جس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پہنچایا گیا وہ ہے 27ویں کی رات، لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیلۃ القدر میں، اور کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں میں بہتر، اور اس میں جبریل امین آگے آگے ہوتے ہیں اور ہزاروں فرشتے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور آسمانوں سے زمین پر اس شب قدر کو منانے کے لیے آتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں شب قدر، عربی میں کہتے ہیں لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر۔ اس رات کو آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے آرزو پر اور حضور کے ارشاد کے مطابق 2 عیدیں انہیں عطا ہوئی ہیں، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ۔
انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مکہ شریف میں تھے تو وہاں میلے ہوتے تھے، 2 میلے ہوتے تھے، تو ہمیں بھی 2 خوشیاں عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن یہ دن کو عیدیں عطا ہوئی، دن کو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھی 2 عیدیں عطا فرما۔ فرمایا 2 عیدیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ایک شب قدر ہے، ایک شب برات ہے، لیکن رات کو عطا ہوئی ہیں، اس لیے کہ بندے رات کو سوتے ہیں، تم جاگتے ہو، تم رات کو نیند نہیں آتی، لہذا اس لیے رات کو عید مناؤ۔ لیکن یہ عیدیں حضور کی برکت سے تمہیں عطا ہوئی ہیں، لہذا تم نے جا کے دنیا میں منانی ہے، آسمانوں میں نہیں منانی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یہ منانے کے لیے زمین پر آتے ہیں اور ہمیں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور خدا کی اجازت سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھیجتا ہے، اور نیک کام لے کے آتے ہیں، نیک کام، اور غروب آفتاب سے لے کر فجر تک یہ فرشتے زمین میں موجود رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس پر آپ حیران ہوں گے کہ ایک رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی زمانے میں میں نے بتایا تھا کہ اصل میں مکان کے بدلنے کی وجہ سے، جگہ کے بدلنے کی وجہ سے، جگہ بدلے، وقت بدلے تو ثواب بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر حرم شریف میں نماز پڑھیں تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ان دنوں میں پڑھیں تو 70 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں 50,000، مسجد اقصی میں 50,000۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان۔ حضور نے فرمایا جو آدمی حج بیت اللہ کر چکے پھر مدینہ شریف کے آنے کا ارادہ کرے، مسجد نبی کا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا مدینہ شریف میں کتنا ثواب ہے، مکہ شریف میں کتنا ثواب ہے، تو جگہ بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے، وقت بدلے تو ثواب بدل جاتا ہے۔ اب رمضان شریف میں 70 گنا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر جو ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کب تلاش کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ آپ حدیث مبارکہ سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علم انا فی رمضان و انا فی العشر الاواخر وانا لیلۃ 27۔ فرمایا جو رمضان شریف میں رمضان شریف میں اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اس طرح توجہ فرمائیں، آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ وَأَنَّا لَيْلَةُ 27، اور اکثر صحابہ کے نزدیک فرماتے ہیں وہ 27ویں رات ہوتی ہے، اور تفسیروں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر، اور اس کو اس آیت میں 3 مرتبہ تکرار فرمایا، لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے 9 روپ ہیں، 9 کو 3 سے ضرب کو 27 ہی ملتی ہے، تو اشارہ یہ ہے کہ یہ رات جو ہے 27ویں ہے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو پایا اور ایمان اور احتساب سے، اس کو یقین سے اس نے عبادت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں نہ بڑے گناہوں کی ہے، نہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں ذکر ہے، نہ کبیرے نہ صغیرے، نہ چھوٹے بڑے، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر، جس نے لیلۃ القدر کی حرمت کی عزت کی، اس نے ایک بہت بڑی نیکی کی عزت کی ہے۔ اس میں دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔
دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آج بخشش والی رات ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں 21ویں کو ہے، بعض 23ویں کو ہے، 25ویں کو ہے، 27ویں کو ہے، 29ویں کو ہے. اس میں بھی اختلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے راتوں میں چھپایا کیوں؟ یہ ایک بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں چھپایا؟ فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو قرآن مجید میں چھپا دیا، اسی طرح موت کے وقت کو چھپا دیا، توبہ کے وقت کو چھپا دیا، جمعہ کے ایک ساتھ ہے جس میں ایک دعا قبول ہوتی ہے اس ساتھ کو چھپا دیا. 40 مومنوں میں ایک ولی کو چھپا دیا. جب 40 مومن اکٹھے ہوں نا، 40 مومن، تو 40 مومنوں میں ایک مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. 40 مومن اکٹھے ہو جائیں، اسی لیے 40 مومن اکٹھے ہو جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اگر وہ نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ والے کی بخشش ہو جاتی ہے. اب اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ اس رات کو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اس رات کو آ جائے. چون یہ غروب آفتاب ہونا تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کے کیا کہتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلى فعافیہ حتی یطلع الفجر. آسمان دنیا پر آ کے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو گناہگار ہے، جو کہ میں گناہگار ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہے جو جس کا رزق تنگ ہے اس کا رزق میں کشادہ کر دوں. ہے کوئی پریشان حال ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی میں پریشانی دور کر دوں. حتیٰ کہ فجر تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے. بڑا ایک پرانا شعر ہے جو میں بارہا پڑھا کرتا ہوں. فرمایا دی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. اب رمضان شریف میں یہ رات ہے، یہ لیلۃ القدر. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی. رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح بیان ہے. اور کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر لکھا جو میں اشعار لکھے جو میں پڑھا کرتا ہوں. اے ماہ رمضان تیرا گھر مومنوں کی جان میں، جان سے آگے گزر کر جا بسا ایمان میں. اللہ نے کر دی بیان عظمت تیری قرآن میں، نال اسی خاطر کیا قرآن بھی رمضان میں. اب ایک حدیث سناتا ہوں. انس قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبرائیل السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل. کہ اس رات کو جبریل امین آگے آگے ہزاروں فرشتے اس کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور آ کے جو اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو سلام کہتے ہیں. سلام دیکھتے ہیں کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، ان کو سلامتی دیتے ہیں، سلام دیتے ہیں. اور فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اب دوسری حدیث ہے کہ اس کو رمضان شریف کے راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. اب عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں الکسوها فی العشر الاواخر رمضان لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو. فرمایا ومن اماراتها انها لیلۃ بلجۃ صافیہ ساکنۃ ساجیۃ لا حارۃ ولا باردۃ کأن فیہا قمر ساطع ولا یحل لنجم ان یرمى به تلک اللیلۃ حتی صبح. من اماراتها ان الشمس تطلع سبیتها لا شوا لا مستویا
कान्नहल कमरु लैलतुल बद्रि वहर्रमल्लाहु अला शैतान अन यखरुजा माहा यौमइज़िन। यानी इस रात में जुमला और अलामतों के ये इस रात की अलामत होती है कि वो रात खुली हुई है, चमकदार होती है, साफ व शफाफ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, बल्कि मुअत्तिल, गोया इसमें अनवार कसरत की वजह से चांद खुला है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शैतान को मारे जाते हैं, ये उसकी निशानी है। और फरमाया कि जब शब कदर को, शब बारात को बंदे इबादत करते हैं तो आंखों से आंसू बहाते रोते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन बंदों पर मैं नाज़ करता हूँ फ़रिश्तोनी लल मुज़निबीना हब्बु इलैया मिन ज़जलिल मुसब्बिहीन। ऐ फरिश्तों तुम्हें रोना नहीं आता, ये बंदे जब रोते हैं तो तुम्हारे तस्बीह व तहलील मुझसे, मुझे इन बंदों का रोना ज़्यादा पसंद है। फिर हुज़ूर ने फरमाया आखिरी इशरे में काम करो, कार यातिकुल अशर अवाखिर में रमज़ान। हुज़ूर पाक नबी के संग आखिरी इशरे में इत्काफ़ फरमाया करते थे। फल यातिकुल अशर अवाखिर, लिहाजा तुम भी 10 दिनों के आखिर में इत्काफ़ किया करो। कार यातिकुल अमर अशर, हुज़ूर हर साल ये इत्काफ़ करते थे। और जन्नतुल बकी में जाके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र को जाके जो सहाबा हैं और सहाबियात दफन है, वहाँ जाके हुज़ूर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाते थे। ये लैलतुल क़द्र का मैं पूरा मौज़ू बयान करूँ, जो कि लैलतुल क़द्र इतवार को और सोमवार दरमियानी रात है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर वक्त होता तो हाफ़िज़ साहब ही बयान करते, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया तो लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल मैंने बयान करने ज़रूरी थे, ये बयान कर दिए हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।